بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نمبر 1، وتر نماز کی نیت۔ نمبر 2، وتر نماز کا طریقہ۔ نمبر 3، اگر کسی میرے بھائی کو دعائے قنوت نہیں آتی، وتر کی دعا نہیں آتی، تو وہ کیا پڑھے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی میرا بھائی یا میری پیاری بہن دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اب وہ کیسے اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، آپ سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کاٹ کر نہیں دیکھنی، تاکہ ہم چاروں باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنی وتر کی نماز کو ٹھیک کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وتر نماز کی نیت کیسے کریں۔ 3 رکعت نماز وتر واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے زبان سے ان کلمات کو نہیں کہا لیکن دل ہی میں نیت کر لی، تب بھی آپ کی وتر کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر ہے وتر نماز کا طریقہ۔ آپ نے جب 3 رکعت کی نیت باندھ لی ہے تو آپ نے پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اور کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے اور ایک اور سورت ملانی ہے۔ یہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت پڑھی، دوسری اور تیسری رکعت والی سورت آگے والی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورت کافرون پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سورت نصر پڑھیں اور تیسری رکعت میں سورت اللہب۔ نمبر 3 پر تیسری بات کہ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو دعا نہیں آتی تو پہلے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ جب تک یاد نہ ہو تو آپ نے 3 بار یہ کلمات کہنے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے اگر کسی سے سنا ہو کہ اس دعا کی جگہ قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وتر میں دعا کا حکم ہے اور قل هو اللہ احد یہ قرآن پاک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اگر کسی میرے بھائی یا بہن نے دعا قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے تو اب آپ نے واپس قیام کی طرف نہیں آنا، بلکہ رکوع کے بعد سجدہ کریں اور اتحیات میں جب بیٹھ جائیں تو آپ نے تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کر لینا ہے، یعنی 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سجدہ سہو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اور کب واجب ہوتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے سجدہ سہو تو اس نماز کا کیا حکم ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کمنٹ میں آپ اپنا کوئی بھی سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔